وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان آیات میں بھی حج کے ہی کچھ احکامات مذکور ہیں۔ جب زمانے جاہلیت میں عرب وقوف عرفہ، مزدلفہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تو مینا میں قیام کرتے، اور مینا کے اندر بڑے بڑے مشاعرے ہوتے اور شعر گوئی اس میں ہوتی، اور ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور جھوٹ سچ ملا کر، بڑھا چڑھا کر اپنے کارنامے اور جنگی واقعات سابقہ اور عشق وغیرہ کے واقعات، ان چیزوں کو وہ لوگ ذکر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان کا رخ موڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تم مینا کے اندر پہنچو تو وہ موقع یا وہ ایام، وہ جگہیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کے لغو اور بیکار کام کیے جائیں، بلکہ وہ تو اس جگہ کا تو ایک ایک حصہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت تھی کہ انہوں نے یہ حج کیا تھا، تو ان کی تو ساری زندگی اللہ کے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی جان تک گویا کہ قربان کرنے والی ان کی کیفیت اور صورتحال تھی۔ تو وہ ان جگہوں کے اندر جا کر بھی اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور جھوٹ سچ ملا کر، پھر ان کو بڑھا چڑھا کر، پھر متکبرانہ انداز کے اندر ان کو بیان کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم ان جگہوں پر اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی کے بول بولو، اس کے گن گاؤ، اس کو یاد کرو، بلکہ جتنا اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے اس سے بھی کئی گنا بڑھ چڑھ کر اللہ کا تذکرہ کرو۔ لہذا ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم مکمل کر چکو اپنے حج کے مناسک یعنی افعال و اعمال، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم اللہ کو یاد کرو، یعنی جب مینا میں ٹھہرے ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا یہاں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، ایسے ہی او اشد ذکرا، یا پھر اس سے بھی کئی گنا بڑھ چڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اور یہ دن وہی ہوتے ہیں چونکہ قربانی ہو چکی ہوتی ہے، یہ 11 ذو الحجہ ہوگا، 12 ہوگا، 13 ہوگی، تو یہ ویسے بھی ایام تشریق ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی یہاں جو ہوتے ہیں، آفاقیوں نے بھی، اور ان لوگوں نے بھی جو حج کا حصہ ہیں، تو اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تو یہ وہاں کرنے کا موقع ہے، اور یہ اس جگہ کے اور ان احوال کے لائق یہ چیز ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پھر بعض لوگ وہ ہیں جو ان جگہوں پر جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، آتِنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے اللہ ہمیں دنیا میں یہ عطا فرما۔ دنیا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے، دنیا کی بہتری کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو بعض ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی دعاؤں کا ماحصل یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں دنیا مل جائے، وہ یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا سے شروع ہوتے ہیں اور دنیا پر ہی اپنی دعا کو ختم کر دیتے ہیں۔ اذکار وظائف بھی وہ اسی طرح کے ڈھونڈتے ہیں اور اسی کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مشائخ سے تعلق بھی اس لیے رکھتے ہیں اور دعائیں بھی ان سے یہی کرواتے ہیں کہ جی میری دنیا بہتر ہو جائے،
تو جو دنیا ہی کے لیے ساری تگ و دو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے تو وظیفے کا ثواب بھی اس کو آخرت کے اعتبار سے نہیں ملے گا، وہ تو صرف دنیا کے اعتبار سے ملے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی خیر و خوبی اور بہتری عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھی ہر طرح کی خیر و خوبی اور نیکی اور بہتری عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ یہ ہے اصل طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی یہ دعا حصہ ہے، اور انتہائی جامع ترین دعا ہے یہ، حتیٰ کہ طواف کے اندر بھی مسنون ہے اس دعا کا معنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی بھی ہر طرح کی خیر و خوبی عطا فرمائے۔ اس میں ساری خیریں آ گئی، ایمان کی سلامتی بھی آ گئی، صحت کی سلامتی بھی آ گئی، روپے پیسہ بھی آ گیا، آل اولاد بھی آ گئی، عزت بھی آ گئی، یہ ساری حسنہ کے اندر حسنہ عام ہے، ہر طرح کی بھلائی آ گئی۔ اور آخرت وفی الآخرت حسنہ، آخرت کی بھلائی بھی آ گئی، اور آخرت میں جو جنت ہے، پل صراط ہے، پرلے کا جھکنا ہے، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ جنت میں آ گئی تو پھر جنت میں دیدار الہی بھی آ گیا، رضائے ربانی بھی آ گئی، ساری باتیں آ گئی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں اللہ آگ کے عذاب سے بچا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری دعا میں ان دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ صرف آخرت ہی آخرت مانگیں، دنیا نہ مانگیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف دنیا ہی دنیا مانگیں، آخرت نہ مانگیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں مانگیں، آخرت کی بھی بہتری مانگنی ہے، دنیا کی بھی بہتری مانگنی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمایا ہے وہ بھی ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہماری آسانی اور بہتری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ اسباب ہوتے ہیں تو بندہ حج بھی کرتا ہے، صحت ٹھیک ہوتی ہے تو حج کے قابل بھی ہوتا ہے، نماز کے قابل بھی ہوتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، دنیا اور آخرت کا جو بھی انہوں نے کمایا ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی جلدی حساب ہے کہ دنیا ہے ہی کتنی، یہاں کا رہنا کتنا وقت کا ہے، بہت مختصر وقت کا ہے۔ پھر دوسرا، حساب لیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی دیر نہیں لگنے لگی۔ یہ ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک سے حساب لینا ہے، تو کیسے ہوگا، اتنی تو وہاں خلقت ہوگی۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہر ایک سے حساب لے گا، لیکن وہ جلدی لے لے گا، وقت ہی نہیں لگے گا۔ وہ رب ہے، وہ اپنے نبی کو ایک رات کے چھوٹے حصے میں بیت المقدس لے جا کر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروا کر اسی تھوڑے سے حصے میں واپس لے آئے، تو وہ اس کی قدرت ہے۔ تو وہ جب یہ کرے گا تو اس کے لیے کون سے وقت کی قید ہے، یہ تو ہمارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں کے اندر۔ ان گنتی کے دنوں سے مراد وہی ایام تشریق ہے جس کے اندر ہم لوگ تکبیرات پڑھتے ہیں نماز کے بعد۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس آیت میں ایک اور مسئلہ تھا عرب کا کہ جس کے اندر حجاج وہ متفکر رہتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ جی 13 ذو الحجہ کو مینا سے کنکریاں مار کر واپس آنا ہے، 13 سے پہلے نہیں آنا ورنہ گنہگار ہو گئے۔ بعض کہتے تھے کہ نہیں 12 کو آنا ہے، 12 سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی کنکریاں مار کر۔ تو اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرما دی، فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو 2 دنوں میں جلدی کر لے، یعنی 12 تاریخ میں ہی کنکریاں پوری کر کے آ جائے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 ذی الحجہ بھی وہاں ٹھہرے اور وہاں کنکریاں مارے تو فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں کی اجازت ہے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، اس بات کو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع اور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کے اندر جو آج آیات گزری ہیں ان کے اندر بہت بڑی بڑی ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں ہیں۔ پہلی جو آیت تھی اس میں تو
بیکار باتیں، لو کام، ان سے منع کیا گیا. جیسے کہ وہ لوگ کرتے تھے محفلیں سجا کر مشاعرے کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے گن گاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، اس سے منع کیا گیا کہ بھی یہ لغو کام ہے. ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کام کرے، ایسے کام میں لگے جس میں نہ اس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. لغو کام، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر وہ گناہ ہے پھر تو اور زیادہ مصیبت ہے وہ. تو ایک تو ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں گزاریں، اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں کہ وہ لغو اور بیکار کاموں میں نہ گزر رہی. گپے مار رہے ہیں تو گھنٹوں گزر گئے گپے لگتی ہوئی. رات کو شام کو نہیں ہم نے سوچا کہ کیا کچھ آج کیا ہے پورے دن میں، اتنا جو وقت ملا تھا دھوپ میں بیٹھ کر مونگ پھلیاں کھانے میں ہی گزار دیا، اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے میں ہی گزارا، یا کوئی مثبت کام میں بھی گزارا، کوئی اپنی ذاتی ترقی کے لیے بھی گزارا، کوئی آخرت، کوئی دنیا، کسی میں تو لگاتے. اور اسی طرح یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خاص طور پر ان مخصوص ایام میں اور عام طور پر ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے گن گانے چاہیے. اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو حج ہے اس کا مقصد ہے تقوی انسان کو مل جائے. اور اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، دیکھیں واتقوا اللہ واعلموا، کہ جب تم نے حج کیا تو حج کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی دنیا میں آیا. تو اب سابقہ گناہ تو تمہارے دھل گئے، اب تمہارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جانا چاہیے کہ جیسے اللہ نے مجھے گناہوں سے دھو دیا اب مجھ سے گناہ نہ ہونے پائیں. یعنی حج کرنا انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ. یہ آخری آیت مبارکہ اس کی طرف متوجہ کر رہے کہ وہ تبدیلی تمہارے اندر ہونی چاہیے. تو وہ تبدیلی ہم لائیں، لیکن وہ تبدیلی مثبت ہو. بعض دفعہ آدمی کو نیکی کا گھمنڈ بھی تو آ جاتا ہے نا، نیکی کا تکبر بھی آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ خطرناک تکبر ہوتا ہے. وہ ایک اسی طرح مرید تھے جو وہ حج سے پہلے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو اپنے اوپر ایک نور سا محسوس ہوتا تھا. حج کیا، حج کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی، تو اپنے شیخ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جی حضرت وہ جو پہلی کیفیت تھی وہ جاتی رہی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ختم ہو گئی کہ تم اس زعم کے اندر مبتلا ہو گئے کہ میں نے اب حج بھی کر لیا، تو اس احساس کی وجہ سے وہ کیفیت ختم. تو بعض دفعہ عبادت کا گھمنڈ وہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، عمل بڑھے تو عجز بڑھے، عمل بڑھنے سے تکبر نہ بڑھے. اور انسان کے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگلے عمل کی توفیق ملے. اگر حج کے بعد انسان کی زندگی میں واضح تبدیلی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گیا. اگر واضح تبدیلی نہیں آئی تو پھر عمل تو ہو گیا ہے لیکن قبولیت میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق.